پلانٹ جینیٹکس کی اس دلچسپ دنیا پر مبنی ہمارے آج کے اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے زبردست سائنسی جادو پر بات کریں گے جس کے ذریعے سپر کراپس یعنی شاندار فصلیں تیار کی جاتی ہیں۔ یہی وہ بنیادی سائنس ہے جو ہماری آج کی زراعت کو چلا رہی ہے اور ہماری روزمرہ کی خوراک کو یقینی بناتی ہے۔ تو چلیں سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دو بالکل عام سے اوسط درجے کے پودوں کا آپس میں ملاپ کرائیں اور ان سے پیدا ہونے والا نیا پودا یعنی ان کا ہائیبرڈ پیداوار میں اپنے دونوں والدین کو بہت پیچھے چھوڑ دے؟ مطلب یہ تو حیران کن بات ہے نا؟ یہ ایک ایسا راز ہے جس نے طویل عرصے تک ماہرین نباتات کو سوچنے پر مجبور کیے رکھا۔ اور بس یہیں سے ایک خاص تصور جنم لیتا ہے۔ اسے 1914 میں جارج شل نے متعارف کرایا تھا، جسے ہم ہیٹروسس کہتے ہیں، یا عام بول چال میں اسے ہائیبرڈ ویگر بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل سادہ الفاظ میں بتاؤں تو یہ ایک ہائیبرڈ پودے کی وہ حیرت انگیز صلاحیت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے اور بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اچھا، تو آج کی اس ایکسپلینر کا ہمارا روڈ میپ کیا ہوگا؟ ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہائیبرڈز کے جادو پر بات کریں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ حقیقی ہیٹروسس کیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری فصلوں میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، پھر ہم دو اہم نظریات یعنی ڈومیننس اور اوور ڈومیننس ہائپوتھیسس کو ڈسکس کریں گے، اور آخر میں ان دونوں جینیاتی نظریات کا آپس میں موازنہ کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے اپنے پہلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں، یعنی ہائیبرڈز کا جادو۔ یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنے والی ہے کہ حقیقی ہیٹروسس اور محض لگزورینس کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے۔ لگزورینس کا مطلب ہے صرف ظاہری بڑھوتری۔ اب دیکھیں، کسان کو ایسا پودا تو نہیں چاہیے نا جو صرف دیکھنے میں لمبا چوڑا ہو لیکن اس پر پھل یا بیج ہی نہ لگے۔ اصل کامیابی ان پودوں میں ہے جو نہ صرف جسامت میں بڑے ہوں بلکہ شاندار پیداوار بھی دیں اور مکمل زرخیز ہوں۔ اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، حقیقی ہیٹروسس کی تعریف۔ عام طور پر نظریاتی ماہرین ہائیبرڈ کی کامیابی کو ناپنے کے لیے اس کا موازنہ والدین کی اوسط سے کرتے ہیں، لیکن جب ہم پریکٹیکل فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو زرعی ماہرین ہیٹروبلیوسس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہائیبرڈ کو اپنے والدین میں سے جو سب سے بہترین ہے ہر صورت اس کو بھی مات دینی چاہیے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی بچہ کھیل میں اپنے سب سے ہوشیار اور قابل والدین کو بھی ہرا دے۔ اس کو ہم نمبر سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر ایک پیرنٹ، جسے ہم پیرنٹ اے کہہ لیتے ہیں، اس کا سکور 10 ہے اور پیرنٹ بی کا سکور 6 ہے، تو حقیقی ہیٹروسس صرف اور صرف تب مانی جائے گی جب ہائیبرڈ پودا 10 سے زیادہ سکور کرے۔ اگر وہ 8 یا 9 پر رہ جاتا ہے نا، تو وہ اوسط سے تو بہتر ضرور ہے، لیکن وہ اپنے بہترین پیرنٹ سے آگے نہیں نکل سکا۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی فصلوں میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہیٹروسس کا مطلب صرف زیادہ خوراک حاصل کرنا نہیں ہے، اس کا اصل مطلب ہے ایسی فصلیں تیار کرنا جو کہیں زیادہ صحت مند ہوں، تیزی سے بڑھیں، کیڑوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور آج کل کی ماحولیاتی تبدیلیوں کو بھی برداشت کر سکیں۔ یعنی ایک ایسا زبردست مکمل پیکج ہے جو ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے بالکل ناگزیر ہے۔ اور اگر ہم اپنے ہاں کی بات کریں تو یہ عمل جنوبی ایشیا اور خاص طور پر پاکستان کی مقامی فصلوں میں بہت واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ہیٹروسس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ گنے کے تنے زیادہ موٹے اور رسدار ہو جاتے ہیں، مکئی کی چھلیاں بڑی ہو جاتی ہیں، جوار کے سٹے کا سائز بڑھ جاتا ہے، اور ٹماٹر کی فصل تو پہلے سے کہیں زیادہ شاندار اور صحت مند پھل دیتی ہے۔ چلیں اب ہم ذرا سائنس میں گہرائی میں جاتے ہیں۔ ہمارا چوتھا حصہ، ڈومیننس ہائپوتھیسس۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر یہ سارا جینیاتی جادو ہوتا کیسے ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلا نظریہ 1908 میں چارلز ڈیونپورٹ نے پیش کیا تھا۔ اسے ڈومیننس ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کا ماننا ہے کہ جو طاقتور اور فائدہ مند جینز ہوتی ہیں وہ آگے بڑھ کر کمزور اور نقصان دہ جینز کی خامیوں کو مکمل طور پر ماسک کر لیتی ہیں، یعنی چھپا لیتی ہیں۔ اس کو ذرا آسان کرتے ہیں۔ جب دو مختلف خصوصیات والے والدین کا ملاپ کرایا جاتا ہے تو جو ہائیبرڈ پیدا ہوتا ہے اسے ایک بہترین جینیاتی کمبینیشن وراثت میں ملتا ہے۔ ایک پیرنٹ کی جینیاتی خامیوں کو دوسرے پیرنٹ کی جینیاتی خوبیاں بڑی کامیابی سے چھپا لیتی ہیں،
اور یوں جو نیا پودا ہمارے سامنے آتا ہے اس میں دونوں والدین کی صرف بہترین خصوصیات ہی ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ کمال ہے نا؟ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم 5ویں حصے کی طرف آتے ہیں، اوور ڈومیننس ہائپوتھیسس۔ سائنس کا سفر کبھی رکتا تو نہیں ہے۔ ماہرین نے سوچا کہ کیا صرف خامیوں کو چھپانا ہی اتنی زبردست نشوونما کی اکلوتی وجہ ہو سکتی ہے، یا پھر اس کہانی میں کوئی اور بھی ٹوسٹ ہے؟ بالکل، اور اسی سوال نے اوور ڈومیننس ہائپوتھیسس کو جنم دیا، جسے ایسٹ اور شینل نے بڑی تفصیل سے پیش کیا۔ ان کا ماننا تھا کہ اصل جادو جینز کا مختلف ہونا ہے، یعنی جب مختلف خصوصیات والی جینز آپس میں ملتی ہیں تو وہ قدرتی طور پر ایک جیسی اور خالص جینز کے مقابلے میں زیادہ طاقتور اثر دکھاتی ہیں۔ ان کے نزدیک تنوع یا جینیٹک اختلاف ہی اصل طاقت ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے میں ان دونوں جینیاتی نظریات کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں۔ ایک طرف ڈومیننس کا نظریہ ہمیں یہ امید دلاتا ہے کہ شاید کسی دن ہم لیبورٹری میں ایک ایسا مکمل طور پر طاقتور اور خالص پودا تیار کر لے جس میں کوئی خامی ہو ہی نہ، لیکن دوسری طرف اوور ڈومیننس والے اس بات پر بضد ہیں کہ ہائبرڈز ہی ہمیشہ بادشاہ رہیں گے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہائبرڈز کی اصل طاقت ان کے اندر موجود تنوع میں ہے، جسے کوئی بھی خالص پودا کبھی مات نہیں دے سکتا۔ اب ان دونوں نظریات میں چاہے جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن یہ دونوں ایک انتہائی اہم اور دلچسپ حقیقت پر بالکل متفق ہیں، اور وہ یہ ہے کہ والدین کے درمیان جینیاتی تنوع یا فرق جتنا زیادہ ہوگا، ان سے پیدا ہونے والے ہائبرڈز میں ہیٹروسس کا جادو بھی اتنا ہی زیادہ پاورفل ہوگا۔ سادہ الفاظ میں، والدین جتنے مختلف ہوں گے، ہماری فصل اتنی ہی شاندار ہوگی۔ تو یہ سب ہمیں زراعت کے مستقبل کے حوالے سے ایک بہت ہی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا ہم انسان کبھی ایک مکمل طور پر خالص اور بے عیب پودا بنا پائیں گے؟ یا پھر قدرت ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جینیاتی تنوع اور ایک دوسرے سے مختلف ہونا ہی دراصل پوری دنیا کی بھوک مٹانے کا واحد راستہ ہے؟ اگلی بار جب آپ کھیتوں میں لہلہاتی ہوئی شاندار فصلوں کو دیکھیں تو یہ ضرور سوچیے گا کہ ان کے پیچھے کتنا زبردست اور گہرا سائنسی جادو کار فرما ہے۔